خالد حذا نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن دعا فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ ایک خیمہ میں تشریف فرما تھے کہ اے اللہ، میں تیرے عہد اور تیرے وعدے کا واسطہ دے کر فریاد کرتا ہوں، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا، بس کیجئے اے اللہ کے رسول، آپ نے اپنے رب کے حضور میں دعا کی حد کر دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زرہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ باہر تشریف لائے تو زبان مبارک پر یہ آیت تھی۔ ترجمہ: جماعت مشرکین جلد ہی شکست کھا کر بھاگ جائے گی اور پیٹھ دکھانا اختیار کرے گی، اور قیامت کے دن کا ان سے وعدہ ہے، اور قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک اور تلخ ہوگا۔ اور وہیب نے بیان کیا، ان سے خالد نے بیان کیا کہ بدر کے دن کا یہ واقعہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2915۔ سفیان ثوری نے خبر دی، انہیں عامش نے، انہیں ابراہیم نے، انہیں اسود نے، اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی ذرہ ایک یہودی کے پاس 30 ساعت جو کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی تھی۔ اور یہ علی نے بیان کیا کہ ہم سے عامش نے بیان کیا کہ لوہے کی ذرہ تھی، اور معلی نے بیان کیا، ان سے عبد الواحد نے بیان کیا، ان سے عامش نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی ایک ذرہ رہن رکھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2916۔ عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل جو زکوٰۃ نہیں دیتا اور زکوٰۃ دینے والے سخی کی مثال دو آدمیوں جیسی ہے، دونوں لوہے کے کرتے زرہ پہنے ہوئے ہیں، دونوں کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والا سخی جب بھی زکوٰۃ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کرتا اتنا کشادہ ہو جاتا ہے کہ زمین پر چلتے میں گھسیٹتا جاتا ہے، لیکن جب بخیل صدقے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زرہ کا ایک حلقہ اس کے بدن پر تنگ ہو جاتا ہے اور اس طرح سکڑ جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے جڑ جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ پھر بخیل اسے ڈھیلا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ڈھیلا نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2917۔